فاختہ اڑی منڈیر سے اب کس جہاں کو روشن کرے یہ کون جانے۔ جب حنا اپنی زندگی کے ان لمحوں کو اپنے خیالوں میں سوچنے میں مشغول تھی کہ آخر اس کا آنے والا سمے جو اس کی زندگی کے رنگینیوں کو لمحوں کو لانے والا تھا وہ کیسا ہوگا، تب وہ اپنے ہی گھر کے دوسرے کمرے میں اس کے ابو اور اس کی اماں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بالکل ناخبر تھی۔ حنا، اس کے چھوٹے 2 اور بھائی بہن اپنے ابو اور امی کے ساتھ لاہور شہر میں رہا کرتے تھے۔ اس کے ابو بڑی محنت سے نائٹ گارڈ کی ڈیوٹی کرتے اور امی گھر میں کچھ ایسی گھر کا سامان بنایا کرتی جس سے ان کی روزمرہ کی زندگی کچھ آسانی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ بھاپ جیسے کہ مٹھیاں اور سوئیاں اور کچھ ایسی ہی مٹھائیاں وہ گھر میں بنایا کرتی، شکر پارے، بالو شاہیاں، جو کہ گھر میں ہر وقت ایک شادی کا سا ماحول بچوں کو لگتا اور ان کو کھانے کو بھی اچھی مٹھائیاں، اچھا سامان ملتا اور امی اور ابو بھی خوش تھے کہ گھر کی آمدنی میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان سب سے کہیں دور حنا جو 15 سال کی بالی عمر میں اپنی معصومیت سے بھری ہوئی قدم رکھ رہی تھی، اس کی وہ لمبی ریشمی زلفیں جب ہوا میں اڑا کرتی تو ان کی بکھرتی خوشبو سے وہ خود ہی مدمست ہو جاتی۔ اپنے کومل شریر کی لچک جب آئینے میں دیکھتی تو خود ہی شرما جاتی، سوچنے لگتی کہ یہ کیا فرق آ رہا ہے۔ کل تک تو گھر میں گڑیاں گڈے دیکھ کے خوش ہو جایا کرتی تھی، اب یہ کیا ایسا بدلاؤ میرے میں آ رہا ہے کہ اب مجھے باہر جانے کا من کرتا ہے، لوگوں سے ملنے کا من کرتا ہے، ان کو دیکھنے کا من کرتا ہے، اور جب کسی جوان عمر لڑکے کو دیکھتی تو اندر سے جیسے ایک عجیب سی سہرن اس کے اندر آ جاتی، وہ کپ کپا جاتی اور لجا جاتی، شرما جاتی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ خود کو ساتھ ساتھ پردوں میں چھپاتی، ایسا لگتا کہ کہیں چاند کی روشنی بھی اس کے کہیں بے پردہ جسم پہ نہ پڑ جائے۔ بہت حیا کی مورت تھی حنا، پر اندر سے پیار سے بھری ہوئی۔ امی ابو کے پناہ میں اس کا جیون بہت پیار سے پل رہا تھا۔ ابو کی لاڈلی، امی کی دلاری حنا سچ مچ ایک اصلی حنا کی طرح سارے گھر آنگن کو مہکائے ہوئے تھی۔ اس چھوٹے سے پریوار میں، اس چھوٹے سے کنبے میں اگر کوئی کمی تھی تو وہ یہ تھی کہ ان بچوں نے کبھی بھی اپنا رشتہ داری کو نہیں دیکھا تھا، نہ تو نینیحال کو دیکھا تھا، نہ ددیال کو ہی دیکھا تھا کہ ان کے پتا کی طرف کون تھے، ماتا کی طرف سے کون رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور جب بھی وہ اپنی امی سے اس کے بارے میں پوچھتے تو امی بولتی کہ بیٹا آپ کے رشتہ دار سب ہم ہی ہیں، ہمارا اور کوئی نہیں ہے، ہم اناتھ ہیں، ہم ہی ہیں، آپ کسی کا ذکر مت کیا کرو۔ سب صحیح چل رہا تھا، پھر کچھ ہوا کہ جیسا میں نے بتایا شروع میں کہ ایک دن اچانک سے حنا اپنے خیالوں میں کھوئی تھی تو اس کو بغل کے کمرے سے کچھ ٹائم بعد کچھ بحث کی سی آوازیں سنائی دی اس کی امی اور ابو کے درمیان۔ اس نے دبے پاؤں جا کے دروازے کے پاس سننے کی کوشش کری تو اس کو جو سنائی دیا وہ ساری کی ساری وہیں جم کے رہ گئی۔
اس کے ابو بات کر رہے تھے کہ پرسوں جب ہنا ان کو کھانا دینے آئی تو ان کی کمپنی کے مینیجر نے اس کو دیکھ لیا اور اس نے ہنا کا رشتہ اپنے لیے مانگا، کیونکہ وہ ایک ودر آدمی ہے، اس کی پتنی کا انتقال حال ہی میں ہو گیا اور اس کے 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس کو گھر سنبھالنے کے لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو کہ خوبصورت ہو، جوان ہو، جو اس کی بھی زندگی کو روشن کرے اور اس کے گھر کو بھی سنبھالے۔ اور کیونکہ ہنا کے ابو نے قرضہ لے رکھا تھا اپنی کمپنی کے مینیجر سے، تو وہ اس کو نہ نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ وہ عمر میں ہنا سے کہیں عمر دراز تھا۔ ہنا کی امی بہت بحث رہی تھی، بہت لڑ رہی تھی، وہ ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ یہ نوکری چھوڑ دو، ہم کہیں اور چلے جائیں گے، میں اپنی بچی کو یوں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ وہ آدمی ہنا سے 10-11 سال بڑا ہے، میں کیسے اپنی بچی کو اس آدمی کے ہاتھ میں دے دوں؟ میرا من، میری آتما نہیں مانتی، میری بچی گھٹ جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ابو نے کہا کہ اس کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کیا نوکری کے لیے کوشش نہیں کری؟ انہوں نے کئی جگہ عرضیاں ڈالی بنا گھر میں بتائے۔ وہ پچھلے 6 مہینوں سے کوشش کر رہے تھے اور اس آدمی کو ٹالے جا رہے تھے کہ ابھی گھر میں بات نہیں ہوئی، ابھی گھر میں بات نہیں ہوئی، موقع مناسب دیکھ کے وہ بات کریں گے، لیکن ان کو کہیں نوکری نہیں مل پائی۔ اور آج مجبوراً ان کے کمپنی کے مینیجر نے ان کو کہا کہ یا تو وہ ہاں بول دے اور 15 دن میں آ کے وہ نکاح لے جائے گا، نہیں تو وہ ان کو اس نوکری سے نکلوا دے گا، اور قرضہ بھی اس کو ابھی کے ابھی سارا بیاج کے ساتھ واپس چاہیے۔ وہ دونوں رو رہے تھے، پریشان تھے۔ ہنا کا پورا بدن کانپ رہا تھا، اس کے چہرے کی وہ معصومیت، وہ خوشی سچ میں فاختہ ہو گئی تھی، اڑ گئی تھی۔ اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا وہ خود جا کے امی ابو کو بولے کہ وہ ان کی خوشیوں پر سے قربان ہونے کے لیے تیار ہے، پر اس کے پیر آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اس کے اندر کی معصوم بچی ڈری ہوئی تھی۔ اگلے دن صبح جب یہ سوئی ہوئی تھی، اس کی امی نے سر پر سے پیار سے ہاتھ پھراتے ہوئے اس کو اٹھایا، بولا بچی اٹھ جا، تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہنا نے آنکھیں کھولی تو اس کی امی اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ وہ سنبھل کے بیٹھی، اس نے پوچھا جی اب امی فرمائے؟ تو امی نے کہا کہ بچی ایک مصیبت آن پڑی ہے، تجھ سے کبھی نہ بات کرتی، جو کوئی اور اس کا حل نکل آتا تو انہوں نے ساری بات ہنا کو بتائی۔ ہنا گھر میں بڑی بچی تھی، پیچھے 2 چھوٹے بھائی بہن تھے۔ اس نے یہ دیکھا کہ اگر میں نے اس وقت انکار کیا، امی ابو مان جائیں گے، لیکن میرا گھر پریوار، میرے بھائی بہن، ان کی پڑھائی سب تباہ ہو جائے گی۔ تو اس سے بہتر وکلپ یہی ہے کہ اگر ایک بچہ تباہ ہو اور باقی کے پڑھ جائیں، لکھ جائیں، سنور جائیں، تو شاید یہ گرہستی بچی رہ جائے گی اور ان بچوں کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ ہنا نے امی کو اس نکاح کے لیے ہاں کر دی، بنا یہ جانے کہ اس کے ساتھ کل کیا ہوگا۔ ہنا کا نکاح 15 دن کے اندر اندر ہی بہت سادگی سے ہو گیا۔ جس آدمی سے نہ وہ کبھی ملی، نہ اس کو جانا، وہ آدمی اس کو آیا اور یوں لے کے چلا گیا جیسے کسی بلبل کو پنجرے میں پر قطر کے ڈال کے کوئی دبوچ کے صیاد لے جائے۔ اس نکاح کے بعد ہنا نکاح کے نام پہ ایک کمرے میں بند ہو کے رہ گئی، جس میں اس کے 3 عدد بچے اور وہ خود رہا کرتا تھا، اور اس کمرے کی سڑاند دن رات کی اس کی زندگی کا، اس کی سوچ کا، اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ وہ جب چاہتا ہنا کو مارتا، پیٹتا، لڑتا، دبوچتا، مسلتا اور اپنے انوسار ہنا کو چلاتا۔
1 साल तक हिना ने कभी उस घर से कदम बाहर निकाल के नहीं देखा था। फिर उसके पड़ोस में शाहनवाज़ आई। शाहनवाज़ बड़ी ही खुश मिजाज और बड़ी ही अक्खड़ अल्हड़ स्वभाव की लड़की थी। उसको प्यार से भाभी बोलती, भाभी जान बोलती। अपने आप से वो उनके घर आने लग गई और उसने एक बार बोला कि भाभी जान ईद आ रही है, चले ना बाहर चलेंगे, चूड़ियाँ हिना लेके आएंगे, कुछ खाने का सामान लेके आएंगे, देखिए ना आपके बच्चे भी मुरझाए पड़े हैं। हिना बहुत डर रही थी क्योंकि वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी अपने शौहर से पूछे बिना। उसका रंग एकदम जर्द पड़ चुका था, उसकी वो रेशमी जुल्फ़ें एकदम खुश्क हो चुकी थीं, उसके चेहरे की वो मासूम बच्ची वाली खूबसूरती नुच चुकी थी और उसके जिस्म पे जगह जगह दिखते थे तो नीले निशान, नील के निशान। हिना ने बोला, मैं अपने शौहर से पूछे बिना तुम्हारे साथ नहीं जा सकती बेटा। तो उन्होंने बोला, आप पूछ लें उनसे तब हम चलेंगे। हिना ने बोला, मैं नहीं पूछ सकती। तो शाहनवाज़ ने बोला कि आप रहने दीजिए, मैं ही भाईजान से बात कर लूँगी। हिना ने उसको बहुत मना किया क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति इस बच्ची के सामने वो भ्रम भी तोड़ देगा इस घर का जो उस बच्ची के आगे बना हुआ है कि ये एक नॉर्मल फैमिली है, एक आम परिवार है, गृहस्थी है। शाम को जब उसका पति काम से आया तो शाहनवाज़ उसको देख के एकदम से पीछे पीछे आ गई। उसने बड़े प्यार से अपनी माँ का दिया वो मिठाई का डोना दिया और उनको बोला, भाईजान भाभी को हमारे साथ कल बाज़ार जाने दीजिए ना, ईद की खरीद के लिए। उसके पति ने गुस्से से हिना की तरफ देखा। हिना ने नज़रें झुका ली, डरी हुई हिरनी के बच्चे की तरह। शाहनवाज़ ने बच्चों की तरफ देखा। बच्चों ने बोला, अबू हमें भी चीज़ें चाहिए। तो पता नहीं उसके मन में क्या समाई, उसने शाहनवाज़ को बोला, तेरी अम्मी जाएगी क्या साथ में? तो शाहनवाज़ ने बोला, हाँ ना, अम्मी, मैं, भाभी, आपके ये छोटे छोटे नवाबजादियाँ सब जाएंगे। तो उन्होंने बोला, ठीक है, अपने साथ ही ले जाना और अपने साथ ही ले आना। तो हिना को बोला कि कल सुबह मुझ से पैसे ले लेना और ख़रीदो फरोख्त कर लाना ईद की। तो शादी के निकाह के 1 साल बाद हिना आज पहली बार घर से बाहर कदम रखने जा रही थी शाहनवाज़ की बदौलत। वो बहुत खुश थी। उसने अच्छा सा सूट निकाल के पहना, गोटेदार चुनरी ओढ़ी, हाथों में सतरंगी चूड़ियाँ पहनी, आँखों में काजल भरा और होठों पे रंगीली दातुन करी और पैरों में वो नक्काशी वाली जुत्ती पहनी, घुंघरुओं वाली, जो उसको शादी में उसके माँ बाप ने दी थी। और बच्चों को भी सजा के वो साथ लेके उस परिवार के साथ चल दी। उसके लिए आज का दिन किसी मेले जैसा था। बाज़ार में बहुत कुछ था, मिठाइयाँ, सूट, साड़ियाँ, चूड़ियाँ, हिना, खिलौने। उसने अपनी दिए हुए पैसे के अनुसार जो उसके मियाँ ने उसको दिए थे उस अनुसार उसने ख़रीदो फरोख्त करी और बच्चों को घर लेके आई। इस दरमियान एक दुकान पे जब वो चूड़ियाँ ले रही थी तो वहाँ एक नौजवान जिसने उसके हाथों में उसके नाना कहने पे भी चूड़ियाँ चढ़ा दी, उससे उसकी नज़रें टकरा गई। पहली बार वो इतने सालों में एक ऐसा एहसास उसको हुआ उसके स्पर्श का और उसकी नज़रों का जो उसको आज तक कभी नहीं हुआ था। वो अपना हाथ उसके हाथों से खींच के खुद को समेट के चली तो आई, पर सारे रास्ता और घर आने के बाद भी वो नज़रें जैसे उसको देखे जा रही थी। चाहकर भी वो उन नज़रों के जादू से बाहर नहीं आ पा रही थी और खुद पे बहुत गुस्सा कर रही थी कि तू एक शादीशुदा औरत है, ये क्या हो रहा है तुझे, तू क्यों सोच रही है, किसके लिए सोच रही है। उसके बाद हिना बड़ी गुमसुम रहने लगी, घर के सारे काम करती, बच्चों को संभालती,
شوہر کے لیے کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، سب کام کرتی، بٹ اپنے میں ہی سمٹتی چلی گئی۔ شاہ نواز روز آتی، پوچھتی بھابھی جان کیا بات ہے، آپ کہاں کھوئے رہتے ہو، اتنے چپ کیوں رہتے ہو؟ پر وہ کچھ نہ بتاتی۔ پھر کچھ دنوں بعد گھر کے سامنے وہی نوجوان دکھائی دینے لگا۔ جب بھی ہنا کھڑکی سے دیکھتی وہ پیچھے سے مٹ جاتی، چھپ جاتی، ڈر جاتی کہ یہ چکر کیوں کاٹ رہا ہے یہاں کے۔ اس کے سامنے پڑنے سے ڈر جاتی کہ کہیں اس نے دیکھ لیا میں یہاں رہتی ہوں تو میرا پتی مجھے جان سے مار دے گا، میرا شوہر مجھے جان سے مار دے گا۔ پھر شاہ نواز آئی اور اس نے اس کو بولا بھابھی وہ چوڑی والا لڑکا یاد ہے، وہ آپ کو پوچھ رہا تھا آج اور ڈھونڈ رہا تھا۔ ہنا رونے لگی۔ شاہ نواز نے پوچھا کیا ہوا بھابھی جان، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو ہنا نے بولا کہ اس کو منع کر دو، اس کو میرے گھر کا کبھی راستہ نہ بتانا ورنہ تیرے جیجا بھائی میری جان لے لیں گے۔ شاہ نواز نے ہنا کو پوچھا بھابھی سچ بتاؤ، کیا آپ ان کو پسند نہیں کرتی؟ ہنا نے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھے اور لگ بھگ چیخ اٹھی، نہیں شاہ نواز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نکاح شدہ ہوں، میں کسی کے نکاح میں ہوں، میں کسی کی بیوی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ شاہ نواز نے بولا بھابھی یہ کیسا نکاح ہے جس میں آپ کی ہاں بھی شامل نہیں ہے؟ آپ کا اور جیجا بھائی کا عمر کا وقفہ میں اور میرا سارا پریوار اور ہمارا سارا محلہ دیکھتا ہے۔ جیجا بھائی عمر میں آپ سے کہیں بڑے ہیں، اور پھر یہ بچے، یہ آپ کے تو نہیں ہیں، یہ تو جیجا بھائی کی پہلی بیوی کے ہیں۔ ہنا روتی جا رہی تھی، وہ بولی نہیں، میرے ابو امی نے مجھے جہاں بٹھا دیا میری جنازہ وہیں سے نکلے گا۔ شاہ نواز بڑے آزاد خیالات کی بچی تھی، پڑھی لکھی تھی، کالج جاتی تھی، اس نے یہی بولا کہ بھابھی کئی بار بڑے بھی غلطیاں کر دیا کرتے ہیں، اپنی مجبوری میں یا اپنی سیلفشنس میں وہ ایسے قدم اٹھا جایا کرتے ہیں جس میں وہ اپنے سے چھوٹوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک ایسی ہی سازش آپ کی زندگی نے آپ کے ساتھ کر ڈالی ہے۔ آپ کے ابو کا قرضہ ادا ہو گیا، آپ کی اس قربانی سے آپ نے وہ قرضہ ادا کر دیا، اور اب آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی زندگی جئیں۔ جتنا جیجا بھائی آپ کو مارتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں، جتنا تشدد آپ جھیلتے ہیں، کبھی آپ کے گھر والوں میں سے کوئی آیا، کسی نے پوچھا، کسی نے آپ کو بچایا؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ ہماری بچی زندہ ہے یا مر گئی؟ کسی کو مطلب ہے؟ سب اپنی زندگی مزے سے جی رہے ہیں۔ اگر کوئی دکھوں میں، کشٹوں میں پھنسا ہوا ہے دن رات تو وہ آپ ہو۔ ہنا کے کان لگاتار لال پڑتے جا رہے تھے، اس نے کان ہاتھوں سے دبا رکھے تھے۔ اس نے بولا نہیں شاہ نواز نہیں، میرے کانوں میں یہ لوہا مت ڈالو پگھلا ہوا، میں مر جاؤں گی۔ شاہ نواز نے بولا کہ میں اس چوڑی والے کو کل آپ کے گھر کا پتہ دے دوں گی، آپ ایک بار اس سے مل لو، بات کر لو، آپ کو نہیں صحیح لگے تو آپ منع کر دینا۔ ہنا کا پورا بدن کانپ رہا تھا، وہ زندگی میں پہلی بار کسی جوان مرد سے ملنے جا رہی تھی۔ اس نے بہت منع کیا لیکن شاہ نواز نہ مانی۔ اس نے بولا نہیں، میں ان کو بھیجوں گی، وہ بہت شریف لڑکا ہے، آپ ایک بار اس کی بات سن لو، آپ کو نہیں مانے گا من تو آپ منع کر دینا۔ دوپہر 12 ساڑھے 12 بجے ہنا کے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ ہنا کانپ گئی، ڈر گئی۔ اس وقت نہ تو بچے گھر پہ تھے، نہ اس کے شوہر، کیونکہ بچے مدرسے اور شوہر کام پہ تھے۔ کافی دیر دروازہ کھٹکتا رہا، ہنا کی اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، پر دروازہ تھا کہ کھٹکے چلا جا رہا تھا۔ پھر ہنا اٹھی کہ اڑوس پڑوس میں لوگ دیکھیں گے کیا ہو گیا، کون کھڑا ہے آگے، تو ڈر کے مارے اس نے دوپٹہ سنبھالا اور
اس نے دروازہ کھولا، سامنے وہی چوڑی باز لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے آداب کیا، حنا نے نظریں جھکائی، آداب کیا، بولا آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے بولا کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ حنا نے بولا آپ اندر آ جاؤ، کوئی باہر کھڑے آپ کو دیکھے گا تو میری بہت رسوائی ہو جائے گی۔ حنا نے اس کو اندر بٹھایا بیٹھک میں، اور تھوڑی دوری پہ خود کھڑی ہو گئی اور پوچھا بتائیں اور یہاں سے جلدی چلے جائیں، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا یا ان کو بتا دیا تو میری شامت آ جائے گی۔ اس لڑکے نے بولا کہ میں آپ کو تب سے دیکھ رہا ہوں جب سے آپ اس گھر میں شادی کر کے آئی ہو، جب سے آپ ہماری دکان کے سامنے سے دلہن بنی نکلی تھی، میں تب سے آپ کو دیکھتا ہوں، جانتا ہوں۔ آپ کی قید کا، آپ کے دکھوں کا، آپ کے دردوں کا ایک ایک واقعہ یہاں کے ہر انسان، ہر لوگ، ہر دکان والوں کو، ہر محلے والوں کو، سب کو پتہ ہے۔ آپ کے پتی کے تشدد، آپ کے پتی کے ظلم، آپ کی یہ ناخوشگواری والی شادی یہاں کے ہر انسان کی زبان پہ ہے۔ مجھے بس آپ سے ایک ہی بات پوچھنا ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی قدم کیوں نہیں لیتی؟ آپ اس درد سے بغاوت کیوں نہیں کرتی؟ آپ یہ درد سہ کے خود کو ختم کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو ایک خوشگوار، ایک آزاد، ایک اچھی زندگی جینے کا، اپنے من مطابق زندگی جینے کا حق نہیں ہے؟ حنا رو رہی تھی اور اس نے بولا آپ چلے جائیں۔ اس لڑکے نے ایک خط سامنے پڑے ٹیبل پہ رکھ دیا اور اس کو بولا اسے پڑھ لیجئے گا، اگر آپ کو جواب دینا ہو تو روز ایک بچہ آپ کی کھڑکی کے نیچے 10 بجے کے قریب آئے گا، آپ وہ خط کھڑکی کے نیچے پھینک دینا، وہ بچہ وہ خط مجھے دے دے گا۔ حنا نے وہ خط پڑھا، اس کے جانے کے بعد اس میں صاف لکھا تھا کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اگر آپ کو میرا ساتھ گوارا ہو میں اتنا کما لیتا ہوں کہ آپ کی اور میری گزر بسر بہت اچھی ہو جائے گی۔ میں کنوارا لڑکا ہوں، ماں باپ کی ایک ہی اولاد ہوں، میرے گھر میں صرف میرے ماں باپ اور میں ہیں، یہاں سے کافی دور ہمارا گھر ہے، اگر آپ کہیں گے تو ہم گاؤں بھی چلے جائیں گے جو کہ یہاں سے میلوں دور ہے، اور میں آپ کو وہ ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں جو آپ جیسی معصوم اور خوبصورت عورت کا حق ہے۔ اگر آپ کو مناسب ہو تو آپ میرا ہاتھ پکڑے، میں آپ سے نکاح کروں گا، آپ کو باقاعدہ اپنی بیوی بناؤں گا اور زندگی کے وہ تمام سکھ دینا چاہوں گا۔ حنا کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ جب شاہ نواز شام کو کالج سے آئی، روز کی عادت کی انوسار وہ فدک کے ان کے گھر میں آئی اور بولی بھابھی جان کیسے ہو؟ یہ ایک دم پریشان، سن اور ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے وہ خط اس کی طرف بڑھا دیا، شاہ نواز کی طرف۔ شاہ نواز نے وہ خط پڑھا، وہ اس کو سمجھتے دیر نہ لگی کہ وہ لڑکا چوڑی والا آج اس کے گھر آیا تھا، حنا کے، اس کا نام سلیم تھا۔ شاہ نواز خوش ہو گئی پڑھ کے، اس نے بولا بھابھی جان آپ کی قید ختم ہو گئی، اب دیر نہ لگائیے، آپ سامان سمیٹیے اور سلیم بھائی کے ساتھ آپ چلے جائیے۔ حنا نے بولا کہ تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ میں نکاح میں ہوں، میں کسی اور کا ہاتھ کیسے پکڑ سکتی ہوں؟ تو شاہ نواز نے کہا کہ نکاح وہ ہوتا ہے بھابھی جہاں دونوں سائیڈ سے ہاں ہو۔ کیا آپ کی اس شادی کے لیے رضامندی تھی؟ زبردستی سے کیا نکاح نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا ہوتا ہے، وہ زبردستی ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ آپ کو پورا حق ہے اس زنا کے خلاف کھڑے ہونے کا۔ تو شاہ نواز کے ذریعے حنا نے ہمت کر کے ایک خط سلیم تک پہنچوایا
کہ اگر تم سچ میں مجھے چاہتے ہو تو میرے ماں باپ سے ملو، اگر وہ حامی بھرتے ہیں تو میں تمہارے ساتھ چلوں۔ سلیم اپنے ماں باپ کو لے کے حنا کے ماں باپ سے ملا، انہیں ساری بات بتائی تو حنا کے پتا نے 5 منٹ نہیں لگائے، یہ ہاتھ جوڑ کے اس کے پتا کے آگے بڑھے اور کہا کہ اگر میری بچی کو آپ اس قید سے چھڑوا لیں تو میرے پاس الفاظ نہیں، کیونکہ اس وقت جو حفاظت مجھے دینی تھی میں نہیں دے سکا، اور میری بچی مجھ پر سے قربان ہو گئی، اس پریوار پر سے قربان ہو گئی۔ اگر آپ میری بچی کو وہ حق، وہ جگہ دے دیں تو میں ساری عمر آپ کی نوکری کروں گا۔ تو بس یہ رشتہ طے ہو گیا۔ ایک دن طے ہوا جس دن حنا کو سلیم کے ساتھ ٹرین پکڑ کے اس کے گاؤں جانا تھا۔ سلیم کے ماتا پتا پہلے ہی گاؤں جا چکے تھے، اب اس کے پتی کو کہیں دور نکالنا تھا تاکہ وہ سلیم کے ساتھ جا سکے۔ تو اب رات کو تو اس کے پتی کو کہیں نکالا نہیں جا سکتا تھا، تو طے یہ ہوا کہ حنا دن میں ہی جب وہ کام پہ ہوتا ہے اور بچے اسکول ہوتے ہیں تب حنا سلیم کے ساتھ ٹرین پکڑے گی اور جائے گی۔ تو طے شدہ دن پہ حنا کو شاہ نواز نے سلیم سے ٹرین کا ٹکٹ لا کے دیا، اور طے یہ ہوا کہ شاہ نواز کے ساتھ حنا اسٹیشن تک پہنچے گی اور اسٹیشن سے پھر سلیم کے ساتھ وہ آگے جائے گی۔ طے شدہ دن پہ حنا ڈرتے ڈرتے سامان سپیٹتے شاہ نواز کے ساتھ اسٹیشن تک پہنچی۔ اسٹیشن پہ حنا کے پریوار والے پہلے سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حنا بہت ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے شوہر کو خبر بھی ہو گئی تو یہیں پہ وہ اس کی قبر کھود دے گا، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ سلیم نے اس کو ہمت دی، کہا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ، اور اس نے حنا کا ہاتھ پکڑا اور حنا کے ابو سے امی سے اجازت لی۔ انہوں نے اجازت دی اور حنا کا ہاتھ تھامے ہوئے سختی سے مضبوطی سے وہ اس کو لے کے ٹرین چڑھ گیا۔ جانے سے پہلے شاہ نواز کا ماتھا چوم کے حنا نے 100 بار اس کا شکرانہ کیا، کیونکہ یہی وہ آس کرن تھی جس نے اس کی قید ختم کری تھی، اور وہ سلیم کے ساتھ روانہ ہو گئی نئی زندگی کی خوشیوں کی کرن اپنے ساتھ لیے۔ شام کو جب حنا کا پتی گھر آیا تو بچے گھر میں نہ دیکھ کے، بیوی گھر میں نہ دیکھ کے، اس نے پڑوس میں جا کے پوچھا شاہ نواز کے گھر، تو شاہ نواز کے گھر اس کے بچے تھے، کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے، اور بیوی کو نہ دیکھ کے وہ اور آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے پوچھا حنا کہاں ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ پتہ نہیں، وہ صبح سے نہیں ہے، ہمیں خود نہیں پتہ، بچے اسکول سے آئے رو رہے تھے تو ہم ادھر لے کے ان کو کھانا وانا دیا، یہاں رکھا۔ شاہ نواز نے اپنی پوری کوشش کری کہ اس کے چہرے سے حنا کے پتی کو کچھ پتہ نہ لگ جائے۔ وہ بوکھلاہٹ میں تھا، وہ ایک دم بچوں کو وہیں چھوڑ ان کے گھر بھاگا اپنے سسرال والوں کے پاس۔ وہاں سے بھی جب کوئی کھوج خبر نہیں ملی، انہوں نے یہی شو کیا کہ ان کو تو حنا مہینوں سے نہیں ملی، وہ نہیں جانتے، کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کا 7ویں آسمان پہ پارا چڑھا ہوا تھا۔ وہ تھانہ گیا تو تھانہ میں جب رپٹ لکھا رہا تھا تو داروغہ نے بڑے سٹائرنگ وے سے بولا کہ فاختہ اڑی منڈیر سے اب کس جہاں کو روشن کرے گی یہ کون جانے، اور سب ہنسنے لگے کھلکھلا کے۔ اس کا پتی چڑھایا ہوا کھڑا تھا کیونکہ انہوں نے بولا کہ میاں آپ اپنی عمر تو دیکھو، اور جس بیوی کی آپ تصویر دکھا رہے ہو وہ تو ایک معصومہ بچی ہے، آپ نے کم عدد عمر کی بچی سے نکاح کر رکھا تھا، تو آپ اب کیا سوچ رہے ہو؟ اس کو اس کی عمر کا کوئی وارث ملا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ نکل گئی، اب آپ اپنا سوچئے، وہ تو واپس آنے سے رہی۔ تو اس کا وہ ناگوار سا شوہر کھسیایا ہوا اپنا سا منہ لے کے لوٹ آیا، اور اس پرکار ایک حنا کو اس کی زندگی کے رنگ اور خوشیاں اور روشنی واپس مل گئی۔ تو دوستو، یہ ایک
عام لڑکی کی ایک خاص بغاوت کی کہانی ہے جو اس نے اپنی زندگی کو اس کالی غار سے باہر نکالنے کے لیے کری جہاں وہ تل تل مر رہی تھی۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی تل تل مر رہا ہو اور اس کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہ مل رہی ہو، اور ایسے میں اس کو قسمت، خدا اور کوئی اپنا ایسا موقع دے کہ وہ زندگی جی سکے، تو کیا اس کو حق نہیں کہ وہ اپنی بہتری کے لیے اس فیصلے کو حامی بھرے، اس کا ہاتھ پکڑے، اس کو تھامے اور روشنی کی طرف بڑھ جائے؟ ایسا ہی کچھ اس کہانی کی نائکا نے بھی کیا۔ تو بس یہ تھی آج کی پیاری سی اردو کہانی فاختہ اڑی منڈیر سے۔ تو پھر ملیں گے اگلی کہانی کے ساتھ، اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب دے دیجئے گا اگر کہانی اچھی لگے تو۔ بائے بائے۔